الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ أَلَّا تَتَّخِذُوا مِن دُونِي وَكِيلًا ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَا تَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا إِنْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلُوهُ تَتْبِيرًا عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَنْ يَرْحَمَكُمْ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا إِنَّ هَٰذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَدْعُو الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا۔ اور دی ہم نے موسیٰ کو کتاب اور بنایا اس کو باعث ہدایت بنی اسرائیل کے لیے، نہ بنانا میرے بغیر کسی کو اپنا کارساز، اے ان لوگوں کی اولاد کہ جن کو ہم نے سوار کرایا نوح کے ساتھ، بے شک نوح ایک شکر گزار بندے تھے، اور ہم نے آگاہ کر دیا تھا بنی اسرائیل کو کتاب میں کہ تم ضرور فساد کرو گے زمین میں 2 مرتبہ، اور تم بڑی سرکشی کرو گے۔ پس جب آ گیا پہلا وعدہ ان دونوں سے، تو ہم نے بھیج دیے اپنے چند بندے جو بڑے کرخت اور سخت لڑنے والے تھے، پس وہ گھس گئے وادیوں میں، اور جو وعدہ کیا تھا اللہ تعالیٰ نے وہ پورا ہونا تھا۔ پھر ہم نے پھیر دیا زمانے کی گردش کو تمہاری طرف جو دشمن کے خلاف تھی، اور ہم نے قوت دی تمہیں، قوت مال اور اولاد سے، اور بنا دیا تمہیں کثیر تعداد۔ اگر تم اچھے کام کرو گے تو ان کا فائدہ تم ہی کو پہنچے گا، اور اگر تم برائی کرو گے تو اس کی سزا بھی تمہارے نفسوں کو ملے گی۔ پس جب آ گیا دوسرا وعدہ، تاکہ غمناک بنا دیں تمہارے چہروں کو، اور تاکہ وہ داخل ہو جائیں مسجد میں جیسے وہ داخل ہوئے تھے اس سے پہلی بار، اور تاکہ وہ فنا اور برباد کر دیں جس پر قابو پائیں۔ قریب ہے کہ تمہارا رب تم پر رحم فرمائے گا، اور اگر تم دوبارہ شرارت کرو گے تو ہم بھی عذاب دینے کو لوٹیں گے، اور ہم نے بنایا ہے جہنم کو کافروں کے لیے قید خانہ۔ بلا شبہ یہ قرآن راہ دکھاتا ہے، اور وہ راہ جو سب سے سیدھی راہ ہے، اور خوشخبری سناتا ہے ان ایمان والوں کو جو نیک مال کرتے ہیں کہ بلا شبہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ اور بے شک جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے، ہم نے تیار کر دیا ہے ان کے لیے دردناک عذاب۔ اور دعا مانگتا ہے انسان بھلائی کے لیے جیسے دعا مانگتا ہے بھلائی کے لیے، اور انسان بہت جلد باز ہے۔ پچھلی مرتبہ آپ نے معراج شریف کے واقعہ کے متعلق سنا، جو واقعی اپنی نوعیت اور کیفیت کے لحاظ سے ایک عجیب واقعہ اور انسانی تاریخ کا بالکل منفرد واقعہ ہے۔ یہ تھا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دلجوئی کے لیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے شفیق مہربان چچا کی جدائی اور اپنی رفیق حیات ام المومنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جدائی سے بہت مغموم تھے، لیکن اس کا اصل مقصد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کا اظہار تھا۔
ایک ہستی کامل کا رات کے مختصر حصہ میں 600 میل کا زمینی سفر اور سارے آسمانوں کی سیر، جنت و دوزخ تک اعمال اور بدعمال لوگوں کا انجام دیکھنے کے علاوہ مالک الملک سے ملاقات تھا۔ اس وقت بھی لوگوں نے جو ناقص عقل و سمجھ اور ناقص ایمان والے تھے اعتراض کیا، اور اب بھی ایسے ہی لوگ مختلف تعبیریں کر رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہر عیب اور ہر کمزوری سے پاک قادر مطلق ہے، جو چاہے کر سکتا ہے، اس لیے منکرین کی بات تو الگ ہے۔ آج جو ایمان لانے کے باوجود غلط عقیدہ رکھتے ہیں، انہیں اپنے عقیدہ کو درست کرنا چاہیے۔ جو ہستی بجلی کی رفتار سے کئی گنا زیادہ تیز سفر کر سکتی ہے اور وہ اتنے تھوڑے عرصے میں آسمانوں کی سیر کر سکتی ہے، 600 میل کا سفر مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کر سکتی ہے، اور جہاں جبرائیل کے پر جلتے ہیں اور جلنے کا خطرہ ہے وہاں جا سکتی ہے، اس کے سامنے زمان و مکان کی کوئی قید نہیں ہوتی، اور اس کی طاقت سے کوئی چیز باہر نہیں ہوتی، کیونکہ وہ دیکھتی ہے اللہ تعالیٰ کے نور سے، بولتی ہے اللہ تعالیٰ کے نور سے، وہ سنتی ہے اللہ تعالیٰ کے نور سے، اور وہ چلتی ہے اللہ تعالیٰ کے نور سے۔ لیکن اس عیاں حقیقت کو وہی سمجھ سکتا ہے جس کے دل و دماغ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روشن ہو۔ یہ سارا فرمان اور اس سے پہلے فرمان الہی ساری مخلوق کے لیے ہدایت ہیں، لیکن اس وقت مخاطب مشرکین مکہ یہود و نصارہ تھے جو حضرت ابراہیم کی اولاد تھے۔ آج کے فرمان میں ان کو ہدایت دی جا رہی ہے کہ اے بنی اسرائیل، اپنی پرانی تاریخ کو دیکھ کر اپنا لاہ عمل تیار کرو، اپنی گزشتہ تاریخ کو دیکھو کہ جب تم نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکومت دی، فرعون کے مظالم سے تمہیں نجات دی اور ہر طرح کی عطا سے تمہیں نوازا، اور جب تم نے اللہ تعالیٰ کو بھول کر فرمان الہی کو چھوڑا تو قوم غضب الہی میں گرفتار ہوئی اور خوار ہوئی۔ اس فرمان میں 2 واقعات کا ذکر کیا گیا کہ اس طرح بنی اسرائیل گمراہ ہونے پر مصیبتوں میں گرفتار ہوئے۔ واقعات تو کئی ہیں، لیکن یہ 2 بڑے واقعات تھے۔ جب بنی اسرائیل مصر سے نکلے تو انہیں فلسطین میں جانے کا حکم ہوا۔ وہاں لوگ گمراہ تھے، ان کو راہ ہدایت پر لانے کے لیے جنگ کا حکم ہوا، لیکن ان کی سختی دیکھ کر یہ ڈر گئے اور لڑنے سے انکار کر دیا، جس کے باعث وہ کئی سال جنگل میں بھٹکتے پھرتے رہے۔ آخر انہیں معافی ملی۔ جب یہ وہاں گئے تو وہاں کئی قبیلے الگ الگ مذاہب والے تھے جو سب گمراہ اور مشرک تھے۔ یہ لوگ انہیں صحیح راستے پر لگانے کی بجائے خود ان مذاہب میں گم ہو گئے، اور اس طرح پھر ان کو عذاب کا سامنا کرنا پڑا۔ پھر توبہ کرنے پر طالوت کی سرکردگی میں 1520 قبل مسیح اور پھر حضرت داؤد کی حکومت 921 تا 1000 قبل مسیح ان کو آرام ملا۔ پھر حضرت سلمان کے وقت میں ان کو بہت عزت اور آرام ملا۔ آپ کا عہد مبارک 922 تا 941 قبل مسیح تھا۔ حضرت سلیمان کے بعد پھر بنی اسرائیل کا شیرازہ منتشر ہو گیا۔ پھر کئی انبیاء کرام آئے، ان کو ہدایت کی طرف بلایا، مگر یہ نصیحت نہ حاصل کر سکے۔ پھر عذاب الہی بابل کے صفاق اور جابر حکمرانوں بادشاہوں کی صورت میں ان پر نازل ہوا، جس نے ان کو تہس نہس کر دیا۔ اگست 587 قبل مسیح میں بخت نصر نے حملہ کیا تو اس نے یروشلم کو تباہ کر دیا، ہیکل سلیمانی کو مسمار کر دیا، بے شمار لوگوں کو قتل کر دیا اور بہت لوگوں کو گرفتار کر کے ساتھ لے گیا۔ بنی اسرائیل کو یہ پرانی تاریخ یاد دلا کر یہ سمجھایا گیا کہ اگر آپ باز نہ آئے تو اسی طرح تباہ و برباد ہو گئے۔ چانچہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے مطابق پھر اسی طرح یہ ذلیل ہو کر مدینہ پاک اور پھر خیبر سے نکالے گئے۔ 1857 جنگ عظیم تک در بدر رہے، پھر مشرق وسطیٰ میں ریاست غیروں کی مدد اور سرپرستی میں بنائی، لیکن ان کا انجام بھی خراب ہے۔ بار بار کے فرامین اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی اور آخری کتاب قرآن پاک کے احکام کے مطابق چلنے کی ہدایت دی گئی، لیکن یہ ہدایت وہی قبول کرے گا جس کے دل و دماغ روشن ہو، اور یہ روشنی نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حاصل ہوتی ہے جو اس محفل کے غرض و غایت ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ صلاۃ تکون لنا امان من کل خوف، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب، انت ولی فی الدنیا والآخرۃ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔
اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی یا غفور یا غفور یا غفور استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم سبحانک ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔